الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. افق پر جیسے ہی ماہ محرم شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کی قربانی اور ان کی شہادت کے واقعات تازہ ہو جاتے ہیں. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا بھر کا مسلمان محرم شریف کے چاند کے نظر آتے ہی امام حسین کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہر مسلمان کا دل امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے لبریز ہے. میں یہاں پر ایک بات خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام ہو یا روئے زمین کی کوئی بھی شخصیت ہو، اسے اگر جاننا اور اس کی عظمت کو پہچاننا ہے تو آپ قرآن کی روشنی میں پہچانو، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. ابھی کل ہی کی بات ہے، بہشتی محلے کے اندر میں نے کہا تھا کہ آزمائش کیوں، اللہ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے، کیوں امتحان ان کا لیتا ہے. ایک ڈاؤٹ تھا، ایک سوچ تھی
ایک خیال تھا کہ نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج و زکوٰۃ دینے کے باوجود، حرام سے بچنے کے باوجود، حلال کمائی کے باوجود، پریشانیاں ہمارے دروازوں پر کیوں دستک دیتی ہیں؟ جو شراب کا دھندا کرتے ہیں، جو ناجائز کاروبار کرتے ہیں، جو برائیوں میں زندگی گزارتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، ان کے یہاں نہ کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے، بڑے مزے سے وہ زندگی کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو آخر ایسا کیوں؟ تو میں نے اس کے سلسلے میں کل ایک تفصیلی گفتگو بہشتی محلے میں کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہفتواری تربیتی اجتماع میں امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پاک کے متعلق یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میرے امام زمانہ تھے۔ کون کامیاب اور کون ناکام؟ میدان کربلا میں امام حسین کامیاب تھے یا یزید؟ اسے قرآن سے سمجھو۔ سورہ عصر بڑی مختصر سورت ہے، لیکن اس سورت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے سمجھو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول تھا کہ جب دو صحابی ملتے اور مل کر کے جدا ہوتے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو سورہ عصر پڑھ کر کے سنا دیا کرتا تھا۔ یہ ہے سورہ عصر۔ ایک عظیم ضابطہ ہے اس کے اندر، ایک عظیم فکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ موجودہ دور کے اندر کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے ایک تصور ذہن کے اندر ہے، اسے ناکام سمجھا جاتا ہے جو غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہو، جس کے پاس مکان نہ ہو، جس کے پاس ڈگری نہ ہو۔ دنیا کا انسان اسے ناکام اور گھاٹے والا انسان سمجھتا ہے کہ یہ گھاٹے میں ہے، یہ ٹوٹے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ لیکن قرآن نے کون گھاٹے میں ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلے تو قرآن نے کہا وَالْعَصْرِ، زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ قرآن نے قسم یاد فرمائی، اعلی حضرت نے ترجمہ کیا زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ ایک جنرل بات بتائی گئی، کمپلیٹ انسان کے حوالے سے بات بتائی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ گھاٹے میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، فلاں گھاٹے میں ہے، فلاں نقصان میں، نہیں، جنرل ایک بات، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے آدمی سوچے تو اسے حیرانی ہوگی، مفت کی زمین ملی، مفت کا آسمان ملا، مفت میں پانی، مفت میں ہوا، گھاٹے میں کہاں ہے انسان؟ سب تو ہے۔ انسان کہاں خسارے کے اندر ہے؟ زمین پر وہ چل رہا ہے، آسمان اس کے سر پر ہے، ہوا مفت میں مل رہی ہے، پانی پینے کو مل رہا ہے، گھاٹے میں کہاں ہے؟ تو
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے واضح کیا کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، وہ گھاٹے میں نہیں۔ اب یہاں گھاٹے سے کیا مراد ہے؟ یہاں نقصان سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن مقدس میں مختلف آیات ملیں گی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف احادیث ملیں گی کہ مادیت کے مقابلے میں حق اور حق کے مقابلے میں جب بھی مادیت آئی تو قرآن کہتا ہے کہ مادیت یہ گھاٹے میں رہی اور حقانیت بے سر و سامانی کے عالم کے باوجود کامیاب رہی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک جنرل بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک دیکھو، تو آپ دیکھیں گے کہ تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف اسلحے سے لیس، ایک طرف فوج سے لیس، ایک طرف ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس، ایک طرف مادی طاقت سے لیس، لیکن جب بھی مادیت اور حق کا ٹکراؤ ہوا، اللہ نے حق کو کامیابی عطا فرمائی اور مادیت نے شکست کھائی اور وہ گھاٹے میں رہے۔ یہاں گھاٹے کا ایک اور مفہوم صحیح معنوں میں آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے عرض کروں، گھاٹا کس کو کہتے ہیں، خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی جو کیپیٹل ہے، موڑی ہے، وہ موڑی اگر کم ہو جائے، وہ کیپیٹل اگر آپ کا کم ہو جائے تو یہ ہے گھاٹا۔ پروفٹ کے اندر اگر کچھ کم ہوتا ہے تو اسے لاس نہیں کہیں گے، کیپیٹل میں کم ہو جائے تو ہم لاس کہیں گے۔ کسی کو آپ نے 50,000 روپے کسی کے ساتھ انویسٹ کیا تو آپ یہی تو کہتے ہیں نا بھئی پارٹنرشپ کے اندر ہم اس سے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پوزیشن یہ ہوئی کہ 2-3 مہینے پروفٹ ملا اور اس کے بعد جو ہے وہ پروفٹ دینا بند کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھئی مجھے پروفٹ نیچے، میرا مدل تو مجھے لوٹا دے، لیکن جب وہ بھی نہیں لوٹاتا تو آپ کہتے ہیں یار مجھے گھاٹا ہو گیا، اس لیے کہ میری موڑی ڈوب گئی، میرا کیپیٹل ڈوب گیا۔ قرآن نے کہا انسان گھاٹے میں، اس سے مراد یہ ہے کہ اے انسان تیری عمر جو ہے وہ دن بدن ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تیری زندگی جتنی ہے مقدر میں تیری زندگی اور عمر جتنی لکھی ہوئی ہے کہ تو 63 سال جیے گا، 65 سال جیے گا، 70 سال جیے گا، 40 سال جیے گا، تو روز تیری زندگی کی 1 منٹ، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 سال یہ کم ہوتا ہی جا رہا ہے۔ تو اصل تیری زندگی جو تھی وہ زندگی گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، تو تیرا کیپیٹل، تیری موڑی، تیری زندگی جو مقرر ہے تو زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے انسان گھاٹے۔ لیکن یہاں پھر قرآن نے کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان والوں کی عمر کم نہیں ہوتی؟ بھئی ایک انسان کافر ہے، ایک انسان مسلمان ہے، ایک انسان یہودی ہے، ایک انسان نصرانی ہے، سب انسان ہیں۔ تو جس طریقے سے کافر کی 1 دن کی عمر کم ہوتی ہے، ایسے مومن کی بھی تو کم ہوتی ہے۔
بھئی ایمان والے کا بھی تو ایک دن کم ہوتا ہے. بھئی آپ سوچیں کل جمعہ تھا، آج ہفتہ ہے، تو کل کا دن جو گزرا آپ کا، وہ کل کا دن آپ کی زندگی کا ایک کم ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب دیں آپ. کم ہوا نا. بھئی کافر بھی کل جی رہا تھا، آج بھی جی رہا ہے، تو اس کی بھی زندگی کا ایک دن کم ہوا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر ایمان والا گھاٹے میں نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے موڑی تو اس کی بھی کم ہوئی، ایک دن اس کا بھی کم ہوا، پھر یہ ایمان والا گھاٹے میں کیوں نہیں ہے؟ تو جواب ملے گا جو دن یاد مصطفیٰ میں گزر جائے، یاد الہی میں گزر جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزر جائے، وہ دن گھاٹے والا نہیں ہوتا، وہ دن کامیاب ہوا کرتا، وہ کامیاب ہوتا. تو ایمان والے کا جو دن گزرا وہ اللہ کی توحید پر بھروسہ کرتے ہوئے گزرا، رسول کی رسالت پر یقین کرتے گزرا، آخرت پر یقین کرتے ہوئے گزرا، بعض بعد الموت پر یقین کرتے ہوئے گزرا. اس لیے اس کا دن گھاٹے میں نہیں گزرا. اب ایمان کسے کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. امام حسین کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگا، میں سمجھاتا ہوں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کی تصدیق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام ہے کیا؟ ایمان. کیا نام؟ سبحان اللہ. آپ نے حضور کو دیکھا ہے، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جواب دیں. میں تھوڑا سوال کروں گا، تھوڑی دلچسپی بڑھے گی. مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہر اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے جو حضور لے کر کے آئے؟ دیکھا نہیں ہے حضور کو، لیکن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا حضور کو ماننا یہ ایمان ہے. ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ ایمان. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن قربان میرے حسین کی عظمت پر، ان کی عظمت پر قربان چاہیے. ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن پڑھا ضرور ہے کہ حضور حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے. ہم نے حسین کو نہیں دیکھا، رسول اعظم کو نہیں دیکھا، لیکن پڑھے ضرور ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی انگلی پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے. ہم نے یہ دیکھا نہیں، لیکن پڑھا ضرور ہے کہ رسول اعظم امام حسین کے لیے منبر سے اتر کر انہیں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. آپ ذرا مجھے اتنا بتاؤ، جن سے حضور اتنی محبت کرتے ہو ان کا مقام کتنا عرف اعلیٰ ہوگا اور ان کا ایمان کتنا عظیم ہوگا کہ جن کے بارے میں حضور فرمائیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. سوچو کتنا ایمان اسٹرانگ ہوگا. تو قرآن کہتا ہے ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے مومن کے. اگر ایمان کو دیکھا جائے، ایمان کا جائزہ لیا جائے، تو ہر ایک کا ایمان اصطلاح شرعیہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ بتایا گیا کلمے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے اعتبار سے تو کثرت سے مومن ملیں گے. لیکن ایمان کے بھی درجات ہیں. کامل مومن ایسا ایمان جو کمال کے درجے پر پہنچا ہوا ہو،
اگر اس ایمان کو دیکھنا، ایمان کا صلہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں خاتمے پر ڈیپینڈ ہے، ایمان پر اگر خاتمہ ہوا تب جنت ملے گی۔ ہم اس دنیا میں جیے ایمان کے ساتھ، گئے ایمان کے ساتھ، تب خاتمہ ایمان پر ہونے کی بنیاد پر اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اے امام حسین آپ کی عظمتوں پر قربان، ابھی تو آپ ننھے سے ہیں، ننھے سے ہیں، اور اتنا زبردست آپ کا ایمان ہے کہ اس ایمان کی بنیاد پر صرف آپ کو جنتی حضور ڈکلیئر نہیں کر رہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجوانان جنت کے سردار ہیں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی۔ کتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور یہ بڑھاپے کے ایمان کی بات چھوڑیے، بچپن کے ایمان کی بات ہے۔ بچپن میں حضور نے یہ فرمایا ہے، جب امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ننھے سے تھے تب سرکار نے یہ فرمایا کہ حسن و حسین جو ہیں وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ہے عام جنتی اور ایک ہے جنت کا سردار۔ پتہ چلا کہ امام حسین کا ایمان اتنا عظیم تھا، اتنا عظیم تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بچپن ہی کے اندر انہیں نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر۔ ایمان کتنا مضبوط۔ تو سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے اس کے جو ایمان لایا۔ اب اگر ایمان اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تذکرہ کیا جائے تو اس میں وقت کافی گزر جائے گا۔ میں اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں امام حسین کو تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا جاتا تاکہ وہ یزیدی فتنے، غیر مقلدین، سلفی جو معاذ اللہ یزید کو حق پر مانتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، آپ قرآن کی روشنی میں امام کی عظمت کو سمجھ لیں تاکہ امام حسین کی محبت سے آپ کا سینہ لبریز ہو جائے۔ تو ایمان اور عمل صالح، دوسرا وصف قرآن نے بیان کیا کہ وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ قرآن مقدس میں تقریباً 42 مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ 42 مقامات۔ عمل صالح سے مراد کیا؟ نیک کام۔ اور نیک کام کو مفسرین نے 3 حصے میں تقسیم کیا: معاملات، عبادات اور اخلاق۔ اگر کوئی صاحب ایمان ایسا ہے جس کی معاملاتی زندگی بھی پرفیکٹ ہے، جو عبادت میں بھی پرفیکٹ ہے اور جو اخلاق میں بھی پرفیکٹ ہے، تو قرآن کہتا ہے اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے اچھی زندگی ہم عطا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اسے اچھی زندگی ہم عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، عمل صالح کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، نیک کاموں کے اعتبار سے، تو خدا کی قسم عبادت میں بھی امام حسین کا جواب نہیں، اخلاق میں بھی امام حسین کا جواب نہیں، اور معاملاتی زندگی میں اس میں بھی امام حسین کا جواب نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبادت کا معاملہ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے، 25 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مدینے پہنچ کر اگر امام حسین کو تلاش کرنا ہو، پہچاننا ہو تو کیسے پہچانے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور سر جھکائے کسی کو یاد الہی میں مصروف دیکھو اور پیشانی سے نور چمکتا دیکھو تو سمجھ لینا یہ کوئی اور نہیں، نبی کا نواسا حسین۔ یہ آئیڈنٹیٹی تھی، یہ علامت تھی۔ اگر عبادت کے موضوع پر امام حسین کی گفتگو کی جائے تو اتنے بڑے عابد و زاہد تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمل صالح میں عبادت بھی ہے، 25 حج انہوں نے پیدل کیے، اور عبادت و ریاضت کے اعتبار سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسین کا جواب نہیں۔ اب معاملاتی زندگی، تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی معاملاتی زندگی اتنی درست تھی کہ کربلا کے میدان میں جو یزیدی لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، بیعت کے لیے جبر کرنے کے لیے آیا تھا، ان کے سامنے جب امام حسین نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی، تو کیا کہا امام حسین نے؟ امام حسین نے خطبے میں فرمایا میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا مال میں نے کھایا ہو؟ ایک بھی یزیدی کھڑا ہو کر نہیں بول سکا۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کی زمین میں نے ہتھیائی ہو؟ ایک بھی کھڑا ہو کر کے نہیں بول سکا۔ امام حسین معاملات کے اعتبار سے سوالات پر سوالات کر رہے ہیں، لیکن یزیدی لشکر میں سے ایک بھی کھڑا ہو کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں یہ نہیں کہتا ہاں میری زمین، ہاں میرا مال، ہاں مجھ پر زیادتی، کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر امام سے پوچھا جائے حضرت آپ کیوں لوگوں سے یہ سوال پوچھ رہے تھے تو جواب دیں گے ہسٹری لکھنے والا جب ہسٹری لکھے گا، تاریخ لکھنے والا جب تاریخ لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ میں نے کسی کا مال نہیں کھایا اور معاملاتی زندگی میری کرپٹ نہیں ہے، اس کی گواہی میرے اپنوں نے نہیں دشمنوں نے دی۔ میں یہ سوال اس لیے دشمنوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ سوال میں اس لیے دشمنوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اے میرے دشمنوں بتاؤ۔ یہ تھی معاملاتی زندگی اور اخلاق، اللہ اللہ، حسن اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یا بہت اہم چیز سخاوت ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ سخاوت۔ اور امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی تھے کہ ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا سوال لے کر کے حاضر ہوا۔
امام حسین نے فرمایا بیٹھو، میرا رزق ابھی راستے میں ہے، ابھی پہنچنے والا ہے۔ کچھ دن گزرے یا کچھ دیر گزری تو 5 تھیلیاں درہم و دینار سے بھری ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کے لیے بھجوائی۔ وہ پہنچی، امام حسین نے 5 تھیلیاں لیں اور لے کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 کے 5 تھیلیاں اس مانگنے والے کو دے دی، کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ چلو یہاں تک تو سخاوت ہوئی، لیکن اخلاق اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، امام حسین اس لینے والے سے فرماتے ہیں مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہتا ہے حضور دیا آپ نے اور پھر معافی بھی مانگ رہے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ارشاد فرماتے نہیں، میں معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرے سوال کو پورا کرنے میں جو تاخیر ہوئی اس کے لیے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ ہے اخلاق۔ دیا بھی تو احسان نہیں جتایا، بلکہ تاخیر پر اس سے معافی مانگی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اخلاق کی کتنی بلندی پر امام حسین فائز تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جو اس وقت یہاں میرے سامنے ہیں، شاید ماہ محرم شریف کے اندر کہیں اور شب عاشورہ اور یوم عاشورہ کے علاوہ آپ تقریر نہ سن سکیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات امام سے متعلق آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اخلاق، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ دیوار میں شگاف تھا، دراڑ تھی۔ امام حسین کے گھر کے اندر وہ روزانہ کچرے ڈالتا تھا۔ روز امام حسین اسے برداشت کرتے۔ ایک دن یہودی کی بیوی نے یہودی سے کہا کہ کیوں تو حسین کے گھر کے اندر کچرا ڈالتا ہے، جا اور امام حسین سے معافی مانگ۔ وہ آیا امام کے دروازے پر، کچھ لے کر واقع شہادت سن کر آنسو بہا دینا، 10 دن کے لیے ٹی وی بند کر دینا اور کھچڑا پکا لینا، شربت پلا دینا اور سمجھنا یہی سب سے بڑا خراج ہے۔ یہ اچھی چیز ضرور ہے، باعث برکت ہے، یہ ہونا چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ سمجھو کہ امام نے ہمیں کیا دیا اور ہمیں ان کی زندگی سے کیا لینا چاہیے۔ یہودی نے کچرا پھینکتا تھا، بیوی نے کہا جا کے حسین سے معافی مانگو۔ آیا، دروازے پہ دستک دی، تاجدار کربلا نے دروازہ کھولا، دیکھا تو دشمن یہودی سامنے۔ پوچھے کیسے آنا ہوا؟ کہا حسین مجھے معاف کر۔ کہا کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ کہا روزانہ جو میں تمہارے گھر میں کچرا پھینکتا ہوں۔ ارشاد فرماتے جب میں نے بھی معاف کیا، میرا خدا بھی تجھے معاف کر دے۔ اسے حیرت ہوئی، مائنڈ تو دوسرا تھا نا۔ اس نے سوچا پتہ نہیں امام حسین ابھی لوگوں کو جمع کریں گے، نوجوانوں کو بلائیں گے اور مجھے پکڑوائیں گے، مار کھلائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اسے حیرت ہوئی کہ نوجوانوں پر امام کی اتنی پکڑ اور اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی مجھے معاف کر دیا۔ تو اس نے پوچھا حسین مدینے کے نوجوان تمہارے اوپر جان چھڑکنے کے لیے تیار، آخر مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں کچرا پھینکتا تھا، کبھی تم نے انتقام نہیں لیا، کبھی تم نے ریونج نہیں لیا، کبھی تم نے نوجوانوں کو جمع کر کے میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی، تم چاہتے تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے حسین، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میرے نانا کی تعلیم پر عمل کرتے۔ کہا کیا تمہارے نانا کی تعلیم؟ کہا میرے نانا نے ارشاد فرمایا جو پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔
تو میں تیری طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کر رہا تھا تاکہ اللہ عز و جل مجھے جنت عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، اس نے سنا، اس نے کہا حسین تمہارے اس کردار نے میرے سینے کو روشن کر دیا، جب تمہارے نانا کی تعلیم، تمہارا عمل اتنا اچھا ہے تو تمہارے نانا کا عمل کتنا اچھا ہوگا۔ حسین مجھے کلمہ پڑھاؤ، اپنے نانا کے غلاموں میں شامل کر لو۔ آج کسی مسلمان سے کسی مسلمان کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ کہاں ہیں ہم؟ تاجدار کربلا کی کون سی تعلیم پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر کتنا چل رہے ہیں ہم؟ ہر مکان والا اپنے گھر کا کچرا بازو والے کے مکان کے دروازے پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی پوزیشن۔ ایک مسلم ملک پڑوسی دوسرے ملک کو تباہ کر رہا ہے، مسلم ملک، یہ پوزیشن۔ تو گھاٹے میں وہ نہیں ہے، خسارے میں وہ نہیں ہے جس کا دامن عمل صالح سے بھرا ہوا ہو۔ اور میرے امام کی زندگی اگر اٹھا کر کے دیکھو تو وہ صرف ایمان کے اعتبار سے بلند و بالا مقام پر فائز نہیں تھے، بلکہ عبادت اور ریاضت کے اندر بھی امام حسین کا جواب نہیں تھا۔ گھاٹے میں میرے امام نہیں تھے، کامیاب تھے میرے امام۔ اور تیسرا وصف قرآن بیان کرتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت جس نے کی۔ اللہ جو ایمان پر ہے، جو نیک عمل کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حق کی وصیت دوسروں کو کرے، وہ نصیحت کرے کہ تم سچائی پر قائم رہنا، وہ نصیحت کرے کہ نیکی پر قائم رہنا، وہ نصیحت کرے کہ ایمان پر قائم رہنا۔ تو اگر اس وصف کو امام حسین کی زندگی میں ہم دیکھنا چاہیں تو یہ بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ میرے امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کرتے نظر آتے ہیں، خبردار دامن اسلام ہاتھوں سے چھٹنے نہ پائے اور اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ثابت قدم رہنا اور حق کو دوسروں تک پہنچاتے رہنا اور حق پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے رہنا۔ میرے امام نے حق کی وصیت فرمائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی حق پر قائم رہتا ہے اور حق پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف کے پہاڑ اس کے اوپر آ کر کے گرتے ہیں، تو اس کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر صبر کی بھی وصیت کرے۔ اب آپ اگر امام حسین کی زندگی کو دیکھیں تو امام حسین نے حق کی بھی وصیت فرمائی اور صبر کی بھی وصیت فرمائی، اور اپنی زبان سے شکوہ اور شکایت کا الفاظ نکالے ہی نہیں، بلکہ اس عالم کے اندر بھی کہ جب امام حسین کے مد مقابل 22,000 کا لشکر ہی نہیں تھا، بلکہ وہ امام حسین کے سامنے 6 ماہ کے بچے کی لاش بھی موجود تھی، جوان علی اکبر کا لاشا بھی موجود تھا، یہ سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں کو امام نے جو وصیت فرمائی وہ 2 ہی وصیت تھی، حق پر قائم رہنا، شور نہ مچانا، شکایت نہ کرنا، آہو فغاں نہ کرنا، دامن نہ پھاڑنا، منہ نہ پیٹنا، گریبان نہ نوچنا، بلکہ صبر کے دامن کو تھامے رکھنا۔ اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے امام زمانہ بھی تھے اور قرآن کی روشنی کے اندر میرے امام کامیاب تھے، اور یزیدیوں میں اگر دیکھو تو وہاں نہ عمل نظر آتا ہے، نہ حق کی وصیت نظر آتی ہے، نہ صبر نظر آتا ہے۔ پتہ چلا قرآن کی روشنی میں وہ گھاٹے کے اندر ہیں اور میرے امام کامیاب۔
تو جسے کامیاب ہونا ہو وہ امام حسین کے نقش قدم پر چلے، اپنا ایمان مضبوط کرے، عمل صالح کا پیکر بنے، حق کی وصیت کرے، صبر کی وصیت کرے۔ اگر کوئی بندہ مومن اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو قرآن کی روشنی میں ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان 4 وصف کے حامل کے کہ جس کے پاس ایمان ہو، عمل صالح ہو، حق و صبر کی وصیت ہو۔ قرآن کی روشنی میں وہ گھاٹے کے اندر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ یزید کی محبت کی بات کرتے ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، اور جو حسین کی محبت کی بات کرتے ہیں، امام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، ان کا مشن بھی زندہ رہے گا، اور ان کی یاد بھی زندہ رہے گی، ان کا تذکرہ بھی زندہ رہے گا، اور خاص طور پر ان کی محبت کل بھی دل میں تھی، آج بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ دل کے اندر باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ تاجدار کربلا کے فرمان پر، ان کے مشن پر، ان کی فکر پر، ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ اس ماہ محرم کا ضرور رکھنے کی کوشش کریں کہ بہت فضیلتیں احادیث کے اندر ان روزوں کی آئی ہے، اور خاص طور پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوب لوگوں کو پانی پلاؤ اور پانی کا اہتمام کرو۔ آپ نے آج بھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ کئی ہزار مہاراشٹر کے دیہات یہ قحط زدہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں، جہاں پانی کے قطرات کی بھی قلت ہے۔ بلکہ آپ مہاراشٹر کے دیہاتوں کو اپنی طرف رکھیں، بھیونڈی، گوونڈی، ان علاقوں میں ہی آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی پانی کی کافی قلت ہے۔ پانی کا اسراف کرنے سے بچیں، اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو پانی کے ذریعے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال پوچھا کہ محرم میں جو سبیلیں لگتی ہیں پانی کی، کیا ان سبیلوں کو لگانے سے کوئی ثواب یا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جواب میں لکھا، اگر لگانے والا اللہ کی رضا کے لیے لگاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگاتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کوئی نسخہ بتائیں جس کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلاؤ، کہ پانی پلانے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ بہت بڑا علاج ہے۔ اسی لیے کبھی آپ نے سوچا ہو شاید کہ روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلانے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ بہت ثواب ہے۔ بہت سارے علاقے قحط زدہ ہیں، آپ اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں۔ ہزاروں لوگ اس وقت گھروں میں سنتے ہیں، سینکڑوں لوگ پوری دنیا میں اس وقت یہاں کا اجتماع سن بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ دیکھ کئی ممالک یہ ہفتہ واری جو اجتماع ہوتا ہے کم و بیش 10، 12، 14، 15 کنٹریوں کے اندر لوگ بیٹھ کر کے پورا اجتماع سنتے ہیں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، پانی پلانے کا کام کرو، بہت ثواب ہے اس کا، بہت ثواب۔ اور چونکہ یہ قحط کا معاملہ ہے اور بہت سارے علاقے قحط زدہ ہیں جہاں لوگ پانی کے قطرات کے لیے ترستے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی آپ کریں، اور اسراف پانی کا جو ہے وہ کرنے سے بچیں کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ وضو کرنے میں بھی اگر کوئی پانی کا زیادہ استعمال کرے تو قیامت میں اس پانی کا بھی اسے جواب دینا پڑے گا۔
تو پانی کے اسراف سے بچیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ اسی طریقے سے آپ جو کچھ بھی نیاز وغیرہ کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اسراف نہ ہونے پائے۔ اسراف سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی گلی میں 500 دیگ بن گئی اور بعد میں پتا چلا کہ کھانا گٹر کے اندر ادھر پڑا ہوا ہے ادھر پڑا ہوا ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سنبھل کر سوچ کر یہ ساری چیزیں کرو تاکہ لوگوں کو بھی پہنچے اور لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقہ توفیل ہم سب کو امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر، ان کی سیرت طیبہ پر، ان کے عقیدے پر، ان کے افکار و نظریات پر، ان کی استقامت فی الدین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔